انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين، احب الله من احب حسینا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. شہیدوں کے لہو سے جو زمیں سیراب ہوتی ہے، بڑی سرسبز ہوتی ہے، بڑی شاداب ہوتی ہے. شہادت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں خدا والے، شہادت اس کی خوب دے گئے ہیں کربلا والے. کٹا کر گردنیں بتلا گئے ہیں کربلا والے، کہ طاقت کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے. آداب شریعت کا وہ شناسہ کیسا، آداب شریعت کا وہ شناسہ کیسا، جس کا نانا ہو ساقی کوثر وہ پیاسا کیسا. کیوں نہ فخر سے جھومے رسول عربی، ہر کسی کو نہیں ملتا نواسا ایسا. افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا. قواعد اور اصولوں میں کمی بیشی نہیں ہوتی، قواعد اور اصولوں میں کمی بیشی نہیں ہوتی. محبت ہوتی ہے مگر ویسی نہیں ہوتی. میں ہنستا ہوں تمہاری بات پر جب تم کہتے ہو، اہل بیت میں ہوتے ہیں سب مگر بیوی نہیں ہوتی. باطل کے سامنے نہ جبین اپنی ہوں خم، باطل کے سامنے نہ جبین اپنی ہوں خم. یہ درس دے رہی ہے شہادت حسین کی، کردار سے بھی ہو اظہار عشق کا، جن کے قلوب میں ہے محبت حسین کی. واجب الاحترام برادران اسلام، معزز محترم بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، آج 10 محرم الحرام سن 1445 ہجری، بروز ہفتہ بستی فوجہ کی آپ کی اس جامع مسجد میں شہادت سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی مناسبت سے اپنی چند معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے کما حق بیان کرنے کی، اور اس کے بعد اللہ تعالی ہمیں ان حضرات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین. ہمیشہ غیروں کی طرف سے
ہمیں ایک بات کہی جاتی ہے، کچھ لوگ اس کو طعنہ بھی سمجھ لیتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کو یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ سنی تو محمد اور آل محمد کا ذکر ہی نہیں کرتے، اہل بیت اطہار کا تذکرہ نہیں کرتے، صرف صحابہ کی رٹ لگائے ہوتے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ العزیز اگر کوئی میری بات سن رہا ہے تو اپنے ان لفظوں پہ غور کرے، نظر ثانی کرے۔ اگر کوئی بالواسطہ سن رہا ہے، انشاءاللہ العزیز جب ان تک یہ بات پہنچے گی وہ خود محسوس کریں گے کہ ہم تو شاید ذکر کریں یا نہ کریں، جتنا اہل سنت والجماعت اہل بیت کا ذکر خیر کرتے ہیں اتنا تو کوئی جماعت بھی نہیں کرتی۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت بھی ایمان ہے، اہل بیت اطہار کی محبت بھی ایمان ہے۔ صحابہ کرام سے دشمنی اور نفرت رکھنا ایمان کا خسارہ اور نقصان ہے، اہل بیت سے دشمنی اور نفرت رکھنا یہ بھی ایمان کا خسارہ اور نقصان ہے۔ ان دونوں حضرات کی محبت کو اہل سنت والجماعت اپنے ایمان کا جزء اور حصہ سمجھتے ہیں، ان کے ذکر خیر کو عبادت سمجھتے ہیں، اپنے گھر کے لیے باعث عزت اور باعث شرف سمجھتے ہیں، ان کے ذکر خیر کو اپنی زبان کی پاکیزگی تصور کرتے ہیں، کیونکہ یہ دونوں ہستیاں چاہے صحابہ کرام ہوں چاہے اہل بیت اطہار ہوں، یہ دو جسم ایک دھڑ کی مانند ہیں، ایک آنکھ صحابہ ہیں، دوسری آنکھ اہل بیت اطہار ہیں۔ اہل بیت انسان تب بنتا ہے جب صحابی میں شامل ہو، صحابی تب بنتا ہے جب اس زندگی میں محمد الرسول اللہ کی زیارت ایمان کی حالت میں کرے، ایمان کی حالت میں وفات پائے۔ اہل بیت بھی اسے کہتے ہیں جس کا پہلا درجہ صحابی ہونا ہے، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت ان دونوں کی محبت کو ایمان سمجھتے ہیں، ان دونوں کے ذکر خیر کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں۔ آؤ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سنی مسلمان اہل بیت کا ذکر کس طرح کرتے ہیں، کس محبت سے کرتے ہیں، کس محنت سے کرتے ہیں۔ میں اس آدمی کو بھی کہنا چاہتا ہوں، غیروں کو بھی دعوت دینا چاہتا ہوں کہ تم تو محمد اور آل محمد کا تذکرہ کرتے ہو، جس پر فخر کرتے ہو، لیکن ہم نے وضو کر کے آپ کو محمد اور آل محمد کا ذکر کرتے نہیں دیکھا۔ آپ کے جسم پر خون ہوتا ہے، خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، خون نجس اور ناپاک ہوتا ہے، تم اس حالت میں محمد اور آل محمد کا ذکر کرتے ہو، گلی اور محلے میں ذکر کرتے ہو، جوتی اتار پر نیچے سڑک پر کھڑے ہو کر، اپنے گلی اور محلے میں کھڑے ہو کر، نیچے کی زمین کا کوئی پتہ نہیں وہ پاک ہے یا ناپاک ہے، تم بے وضو ہو یا با وضو ہو، نشے میں ہو یا صحیح حالت میں ہو، لیکن اگر کرتے بھی ہو 10 دن کرتے ہو، 4 دن کرتے ہو، 12 دن کرتے ہو، چہلم پر کرتے ہو، پھر سال کے بعد ان محرم الحرام کے ایام میں کرتے ہو۔ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں اہل سنت والجماعت سنی مسلمان محمد اور آل محمد کا ذکر کس طرح کرتے ہیں۔ جب ان کی طبیعت اور ارادہ ہوتا ہے کہ ہم محمد اور آل محمد کا تذکرہ کریں، وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، وضو خانہ تلاش کرتے ہیں، نلکا اور ٹوٹی تلاش کرتے ہیں، پانی تلاش کرتے ہیں، باوضو ہوتے ہیں۔ کیوں؟ وضو کرنے سے انسان کا جسم پاک ہوتا ہے۔ میرے محبوب نبی نے فرمایا من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من الجسد كله، جو آدمی اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے، جب وہ وضو ختم کر لیتا ہے اللہ اس کے جسم اور وضو کے اعضاء والے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وضو کے اندر انسان ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ دھونے کے بعد اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف،
کلی کرتا ہے، منہ کے گناہ معاف، ناک میں پانی ڈالتا ہے، ناک کے گناہ معاف، منہ دھوتا ہے، منہ کے گناہ معاف، ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ کے گناہ معاف، سر پہ اوپر مسح کرتا ہے، سر کے گناہ معاف، پاؤں دھوتا ہے، پاؤں کے گناہ معاف۔ جب انسان وضو کر کے کامل ہوتا ہے، فارغ ہوتا ہے، گویا اس کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اس کا جسم بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد وضو کرنے کے بعد وہ اپنے گھر میں بھی جا سکتا تھا، گلی محلے میں بھی جا سکتا تھا، روڈ کے اوپر بھی جا سکتا تھا، لیکن کہیں نہیں گیا، ایسی جگہ کو چنتا ہے جس جگہ کو مسجد کہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا من الف المسجد الفہ اللہ، جو آدمی اللہ کی مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایسی جگہ کے اندر آیا، میرے نبی نے فرمایا من جلس فی المسجد فکأنما یجالس اللہ، وہ آدمی جو مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے وہ کسی عام مجلس میں نہیں بیٹھا، وہ مولوی اور استاذ کی مجلس میں نہیں بیٹھا، وہ اللہ کی مجلس میں بیٹھا ہے۔ گویا پہلے پاکیزہ ہوا، وضو کیا، گناہ معاف کرائے، آزاد ہوئے، اعضاء کو صاف کیا، پھر اللہ کی مجلس میں آئے، اللہ اکبر کہہ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتا ہے، آنکھوں کو نیچے جھکا لیتا ہے، توجہ اللہ کی طرف کر لیتا ہے، ہاتھوں کو باندھ کر عاجزی کا اظہار کرتا ہے، زبان سے کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد سبحانک اللہ کہہ کر اللہ کی پاکیزگی پڑھتا ہے، الحمدللہ کہہ کر اللہ کی حمد بیان کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کر کے اپنی زبان کو پاکیزہ بناتا ہے، رکوع کر کے سبحان ربی العظیم کہہ کر اپنی زبان کو اللہ کی تسبیح سے معطر کرتا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ کر اقرار کرتا ہے میری ہر چیز کو اللہ سن رہا ہے، سجدوں کے اندر جاتا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتا ہے، پھر اللہ کی پاکیزگی بیان کرتا ہے۔ 2 رکعتیں اسی طرح مکمل ہو جاتی ہیں۔ وضو سے جسم پاک ہوا تھا، تسبیح بیان کرنے سے زبان پاک ہوئی، جسم پاک ہوا۔ نماز کی حالت میں انسان جب دوسری رکعت میں تشہد پر بیٹھتا ہے، اللہ کے سامنے اقرار کرتا ہے، اللہ کو وعدہ دیتا ہے، کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، الہی میں نے یہ تسبیح پڑھی ہے تجھے راضی کرنے کے لیے، میرا مقصد شہرت نہیں تھا، میرا مقصد کسی کو ریاکاری نہیں تھا، میرا مقصد اور کوئی نہیں تھا، میں جو بھی عبادت کرتا ہوں، چاہے زکوٰۃ دیتا ہوں، مال کی عبادت کرتا ہوں، جان کی عبادت کرتا ہوں، زبان سے عبادت کرتا ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے۔ اس کے بعد درود شریف پڑھنے کی باری آتی ہے۔ اب غور کرنا، میری ساری تمہید باندھنے کا مقصد یہ تھا میرا سنی مسلمان کس طرح محمد اور آل محمد کا ذکر کرتا ہے، میرا سنی مسلمان کس محبت سے آل محمد کا تذکرہ خیر کرتا ہے۔ اب اتنی ساری تمہید کے بعد کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد پر بھی رحمت بھیج، آل محمد پر بھی رحمت بھیج، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد پر بھی برکت بھیج، آل محمد پر بھی برکت بھیج۔ اب مجھے بتائیں، محمد کا تذکرہ بھی آ گیا جس کے لیے ساری کائنات بنی، محمد کا تذکرہ بھی آ گیا، اس کے لیے رحمت کی دعا بھی کی، جو آخر الزمان پیغمبر ہے، صلولا لما خلقت الافلاق، جس کے بارے میں اللہ نے اعلان کیا اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا میں کائنات میں کسی کو نہ بناتا۔ اب محمد کے بعد جس کی ہم دعا کر رہے ہیں وعلی آل محمد، محمد کی آل میں حسن بھی آتے ہیں، محمد کی آل میں حسین بھی آتے ہیں، محمد کی آل میں فاطمہ بھی آتی ہے، محمد کی آل میں علی بھی آتے ہیں۔ اور تو کہتا تھا سنی تو تذکرہ ہی نہیں کرتا، کرتا ہے تو تھوڑا کرتا ہے۔ میں تجھے بتاتا ہوں سنی کتنا مشقت سے، کتنا محبت سے، کتنا محنت سے اپنی زبان کو بے وضو محمد آل محمد کا تذکرہ نہیں کرتا، باوضو ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنی زبان کو
تلاوت اور تسبیح سے معطر کر کے محمد اور آل محمد کا تذکرہ کرتا ہے، صرف ایک دن نہیں، ایک ہفتہ نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، چند دن نہیں، وہ پوری زندگی 15 سال کی عمر سے لے کر جب تک اس کی زندگی ہے اس پر فرض ہے، وہ اپنے فرض کو ادا کرتا بھی ہے، محمد اور آل محمد کی محبت سے اپنے دل کی محبت بھی بڑھاتا ہے، اپنے دل کو تازگی بھی بخشتا ہے، اپنے دل کو فرحت اور سکون اور سرور بھی دیتا ہے۔ وہ یہی فجر کے وقت آتا ہے، سنتوں میں الگ محمد اور آل محمد کا تذکرہ کرتا ہے، فرضوں میں الگ ذکر کرتا ہے، ظہر کے وقت الگ تذکرہ کرتا ہے، عصر کے وقت الگ تذکرہ کرتا ہے، مغرب کے وقت الگ تذکرہ کرتا ہے، عشاء کے وقت الگ تذکرہ کرتا ہے، نماز تراویح کے اندر الگ ذکر کرتا ہے۔ اس کی تو کوئی نماز ہی ایسی خالی نہیں، کوئی دن خالی نہیں، کوئی رات خالی نہیں جس میں وہ محمد کا تذکرہ نہ کرے، آل محمد کا تذکرہ نہ کرے۔ اس سے پتہ چلا تم چاہے 10 دن ذکر کرو، چاہے 12 دن ذکر کرو، برا مہینہ ذکر کرو، لیکن پھر بھی تھوڑا ہے۔ سنی مسلمان اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں مسجد میں آ کر پاکیزہ ہو کر محمد اور آل محمد کا ذکر کر کے اس کے لیے دعائے رحمت کر کے دعائے برکت کر کے یہ پیغام دیتا ہے، یہ درس دیتا ہے کہ مجھ سے بڑا محب محمد اور محب آل محمد کوئی نہیں ہے۔ اگر 2 دن ذکر کر لیا تو کیا ہوا، 4 دن کر لیا تو کیا ہوا؟ سنی مسلمان تو ہمیشہ اپنی نماز کے اندر محمد اور آل محمد کا تذکرہ کرتا ہے۔ اب آؤ، یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اللہ نے 4 مہینے بنائے، 12 مہینوں کے اندر جن کو قابل احترام قرار دیا، اشہر حرم قرار دیا کہ باقی مہینے بھی عزت والے، احترام والے، لیکن ان مہینوں میں یہ 4 مہینے زیادہ قابل احترام ہیں۔ کون کون سے؟ رجب کا مہینہ، ذی القعدہ کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ، محرم الحرام کا مہینہ، یہ 4 مہینے باقی 12 مہینوں کے اندر زیادہ قابل احترام ہیں، زیادہ قابل فخر ہیں، زیادہ قابل عزت ہیں۔ ان کے اندر کی گئی نیکیوں کا ثواب باقی مہینوں کی نسبت زیادہ ملتا ہے، ان میں کیے گئے گناہوں کا گناہ باقی مہینوں کی نسبت زیادہ عذاب ملتا ہے۔ اب آؤ، ان مہینوں میں ایک مہینہ محرم الحرام بھی ہے۔ میں قرآن سے پوچھتا ہوں، الہ العالمین، ان 4 مہینوں کو جو آپ نے اشہر حرم قرار دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ ان مہینوں میں کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں فرما رہے ہیں، یسألونک عن الشہر الحرام، اے میرے پیارے نبی، آپ کے پاس سوالی آئے بیٹھے ہیں، آپ کے پاس آپ کے جماعتی آئے ہوئے ہیں، آپ کے پاس کچھ لوگ آئے ہیں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے، ایک سوال کرنے کے لیے۔ الہی کون سا سوال ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی وہ مسئلہ آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، یسألونک عن الشہر الحرام، ہم ان 4 مہینوں میں کیا کر سکتے ہیں، کن چیزوں سے ہم نے بچنا ہے، کون سی چیزیں ہم نے کرنی ہے، کون سی چیزیں نہیں کرنی۔ پھر الہی اس سوال کا جواب کیا ہے، اس مسئلے کا حل کیا ہے، میں اپنی جماعت کو کیا بتاؤں؟ میرے نبی نے فرمایا، اللہ پاک نے وحی کی، فرمایا میرے محبوب قل قتال فیہ کبیر، ان کو بتا دو، یہ جو سوالی آئے ہیں ان کو سوال کا جواب دے دو، مستفتی آئے ہیں ان کو فتویٰ بتا دو، ان کے سوال کا حل بتا دو۔ لوگوں یہ جو 4 مہینے ہیں جن میں ایک مہینہ محرم کا ہے، قل قتال فیہ کبیر، اس مہینے کے اندر کسی کافر کو بھی قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے، کسی کے ساتھ لڑنا کبیرہ گناہ ہے، کسی سے جھگڑنا کبیرہ گناہ ہے۔ جہاد مجھے اللہ کو بڑا پسند ہے، لیکن ان مہینوں میں جہاد کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مجھے اللہ کو جنگ اور جہاد میں کافر کے ساتھ قتال کرنا بڑا پسند ہے، لیکن ان مہینوں میں کافروں کو بھی قتل نہیں کرنا۔ اگر کرو گے
کبیرہ گناہ ہوگا، تو مجھے اس آیت سے، اس سوال اور جواب سے، اللہ کی اس بات سے، اس سوال اور جواب سے ایک مسئلہ ملا کہ یہ مہینے اتنا حرمت والے ہیں، اتنا عزت والے ہیں، اتنا آداب والے ہیں، اتنا اکرام والے ہیں کہ اللہ اس میں کافر کا خون بہانے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ پھر مجھے پتا چلا جب کافر کا بھی خون بہانے کی اجازت نہیں ہے، پھر مسلمان اپنا خون کیسے بہا سکتا ہے؟ جب کافر کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے، پھر مسلمان آدمی اپنے سر میں چاقو رکھ کر، خنجر رکھ کر، چھری رکھ کر کیسے اپنے سینے کو، اپنے جسم کو، اپنی کمر سے کیسے خون نکال سکتا ہے؟ جب اللہ نے کافر کے لیے بھی خون نکالنے کی اجازت نہیں دی، فرمایا کبیرہ گناہ ہے، اپنے آپ کو بھی اللہ مارنے کی اجازت نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ احترام والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے ہیں۔ انہی مہینوں کی عزت کے پیش نظر میرے محبوب نبی نے فرمایا من صابہ یوم من المحرم، لوگوں جو آدمی محرم کا ایک روزہ رکھتا ہے فلہو 30 صوما، اس کو 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ میرے محبوب نبی نے فرمایا من صام یوم عاشورا، جو آدمی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ مجھے میرے نبی نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، تمام کائنات کے اندر رہنے والے لوگوں، رمضان المبارک کے بعد اگر کسی مہینے کے کسی دن کے افضل روزے اللہ کو محبوب ہیں تو وہ اللہ کے مہینے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ یہی وجہ ہے اس کا نام بھی محرم الحرام رکھا گیا۔ محرم کا معنی قابل احترام، حرام کا معنی حرام، یعنی اس مہینے کے اندر کسی کو مارنا، کسی سے جنگ کرنا، کسی سے قتال کرنا، کسی کا دل دکھانا، کس سے لڑائی کرنا، خون نکالنا حرام ہے۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعو الجاہلیہ، چاہے ایمان والو کتنی تم پر مصیبت کیوں نہ آئے، تکلیف کیوں نہ آئے، ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ ہو جائیں، میرے پیغمبر کا نمونہ تمہارے سامنے موجود ہے۔ میں اعلان کر رہا ہوں جو آدمی کسی مصیبت میں آ کر ضرب الخدود، اپنے رخسار کو مارے گا، وشق الجیوب، اپنا گریبان پھاڑے گا، ودعا بدعو الجاہلیہ، بخاری کی حدیث ہے جاہلیت کی پکار بلیکار کوئی پکار اور آوازیں دے گا، فلیس منا، میری امت میں سے نہیں ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے امام حسین نے آخری دن 10 محرم الحرام کو اپنی بہن سیدہ زینب کو کہا تھا، زینب تو اور میں حسین کا خون، حسین تو اور میں حضرت علی کا خون ہے، محمد الرسول اللہ کا خون ہے، جتنے بھی مشقت آئے، تکلیف آئے، لاشیں دیکھ کر گھبرانا نہیں، آنسو نہیں بہانا، رخسار نہیں پیٹنے، سر میں مٹی نہیں ڈالنی، دشمن ہماری حالت دیکھ کر خوش نہ ہو، کیونکہ ہم آل محمد والے ہیں، ہمیں محمد نے بھی صبر کا درس دیا ہے، خدا نے بھی صبر کا درس دیا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا فلسفہ شہادت کیا ہے، شہادت کا فلسفہ کیا ہے، اس کے لیے اگر آپ کی توجہ ہو تو میں ایک بات تھوڑی سی مشکل ہے لیکن میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، 1-2 مثالیں دے کر انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی، لیکن آپ کی توجہ شرط ہے۔ جتنے بھی اللہ کے نبی آتے ہیں، اللہ کے نبی کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے، اللہ کا قرآن اترا ہے، آپ اس کی آگے تبلیغ کریں۔ نماز کا حکم آیا، پیغمبر کو تبلیغ کا حکم ہے، روزے کا حکم آیا، پیغمبر کو تبلیغ کا حکم ہے، زکوٰۃ کا حکم آیا، پیغمبر کو تبلیغ کا حکم ہے، تو اسی تبلیغی آیات میں سے، تبلیغی احکام میں سے یہ بھی حکم تھا، اگر کوئی آدمی دین اسلام قبول کرے، دین اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جائے، واپس یہودی بن جائے، عیسائی بن جائے، اسلام کو چھوڑ دے، اس کا کیا حکم ہے؟ میرے نبی نے زبان سے تو فرما دیا
من بدل دینہ فاقتلوہ، جو آدمی دین کو تبدیل کر دے اس کو قتل کر دو۔ لیکن میرے پیغمبر کے زمانے میں کوئی مرتد ہوا نہیں ہے، آپ نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ کیوں؟ اس کی وضاحت کے لیے میں ایک اور چیز کا حوالہ کوٹ کرنے لگا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اللہ حکم فرماتے ہیں موسیٰ اگر کتاب لینی ہے تو جاؤ کوہ طور پر جا کر 40 دن اعتکاف کرو، 40 دن اعتکاف کر کے واپس آؤ گے میں تمہیں کتاب دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، جب 40 دن کے بعد واپس آئے قوم میں سے کچھ لوگ مرتد ہو گئے تھے، اللہ کو چھوڑ دیا تھا، میرے نبی کا فرمان چھوڑ دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے احکام کو پس پشت ڈال کر بچڑے کو خدا بنا دیا، بچڑے کی پوجا کرنے لگے، بچڑے کے آگے رکوع سجدہ کرنے لگے، اس کو معبود اور خدا سمجھ لیا، مرتد ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، الہ العالمین اگر میں ان کو سمجھاتا ہوں یہ دوبارہ کلمہ پڑھ لیں تو یہ ان کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ میرے اللہ نے فرمایا ان کی توبہ کا ایک طریقہ ہے، ان دونوں کی 2 لائنیں بنوا لو، دونوں کے ہاتھ میں تلواریں ہوں، یہ ایک دوسرے پر تلواریں چلائیں، ایک دوسرے کا سر کاٹیں، ایک دوسرے کو قتل کریں، تب ان کی توبہ قابل قبول ہوگی۔ ایمان والا اپنے محمد نبی پر فخر کیوں نہ کریں جس محمد نبی کی وجہ سے ہمیں توبہ کا یہ طریقہ نہیں ملا کہ قتل کرنا ہے، ہمیں توبہ کا یہ آسان طریقہ ملا کہ 2 رکعت نفل پڑھ کر توبہ کر لو، اللہ سے وعدہ کر لو الہی آئندہ نہیں کروں گا، میں بھول گیا تھا، معاف فرما، اللہ محمد نبی کے صدقے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ نقل کر کے میں اتنی بات سمجھانا چاہتا ہوں، ان کے دور میں ارتداد کا واقعہ آیا، اللہ نے موسیٰ پر احکام نازل کر دیے، موسیٰ نے ان کو ایک دوسرے کو قتل کرایا، لیکن یہ حکم میرے نبی پر بھی آیا، میرے نبی نے زبانی تو فرما دیا من بدل دیہ فاقتلوہ، جو آدمی دین کو تبدیل کر لے اس کو قتل کرو۔ لیکن یہ خدائی حکم ضرور تھا، لیکن اس کا ظہور، اس کے عمل کرنے کی عملی تصویر اللہ نے میرے نبی سے پوری نہیں کروائی، کسی مرتد کو قتل نہیں کروایا۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، شاید باہر ملک کا رہنے والا، دور کا رہنے والا کوئی آدمی یہ نہ تصور کر لے کہ دیکھو یہی لوگ محمد پر کلمہ پڑھنے والے تھے، اب محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے، اب محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے، ان کے سر جسم سے جدا کر رہا ہے۔ اسی شک کی وجہ سے کسی آدمی کو پھر کلمہ کی توفیق نہیں ہوگی، وہ کہے گا یار یہ کیسے نبی ہے، کل کو ان لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا، آج وہی نبی ان کو قتل کرا رہا ہے، میں کیوں کلمہ پڑھوں؟ تو شاید اس بات کی وجہ سے لوگ کلمہ پڑھنے سے رک جاتے، مسلمان ہونے سے رک جاتے۔ اس لیے اللہ نے ارتداد کی عملی شکل کو عملی جامہ پہنانے کے لیے میرے نبی کے ہاتھ سے کسی کو قتل نہیں کرایا، لیکن اس کا ظہور ہونا تھا، اس کی عملی شکل ہونی تھی، کسی کے ذریعے اللہ اس کے احکام بتانے تھے۔ وہ کس کے ذریعے بتائے؟ ابو بکر صدیق کا دور آیا، لوگ منکرین زکوٰۃ بن گئے، منکرین ختم نبوت بن گئے، مرتد ہو گئے۔ اب میرے نبی کے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان مرتدین کے خلاف جہاد کیا، جنگ کی، ان کو قتل کیا۔ اسی وجہ سے انہی احکامات کو دیکھ کر، ابو بکر کی سیرت کو دیکھ کر ہمارے فقہا نے، ہمارے ائمہ کرام نے ان سے مرتدین کے احکامات لیے ہیں، کتابیں مدون کرائیں، مسائل لیے، گویا خلافت صدیق محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کی ایک عملی شکل ہے، تتمہ نبوت ہے، تکمیل نبوت ہے۔ اسی طرح آؤ آگے چلتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح باقی چیزوں کی تبلیغ کرنی تھی، اسی طرح آپ نے شہادت کا حکم بھی دینا تھا۔ آپ کی دلی خواہش بھی تھی کہ میں شہید ہو جاؤں، اتنی دلی خواہش کہ میرے نبی نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، والذی نفسی بیدہ، مجھے اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں قدرت میں میری جان ہے، لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ میرے نبی نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے، مجھے اللہ کی قسم میں اللہ کے راستے میں جاؤں، جان قربان کر دوں، شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے،
پھر شہید ہو جاؤں۔ اب یہ عملی تصویر، نبی پر شہادت نہیں آئی، نبی کو کسی نے قتل نہیں کیا، لیکن یہ خواہش پوری ضرور کرنی تھی، پوری ضرور ہونی تھی۔ کیسے ہوئی؟ اللہ نے یہ عملی شکل، یہ تصویر کس پر پوری کی؟ اللہ نے اس وجہ سے محمد الرسول اللہ کو شہادت نہیں دی کہ کوئی کافر یہ نہ کہے کہ جی محمد الرسول اللہ کو قتل کر کے، شہید کر کے مسلمانوں پر، مسلمان کے نبی پر کافر غالب آ گئے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے کسی کافر کو میرے قریب، میرے محبوب کے قریب نہیں آنے دیا، کسی کی تلوار کو میرے محبوب کے جسم کے قریب نہیں آنے دیا۔ اب یہی خلافت، جس طرح خلافت صدیق تتمہ نبوت ہے، اب آئیے یہ شہادت پوری کرنی تھی۔ خواہش کا ظہور کس پر ہونا تھا؟ اللہ اس کے لیے ابو بکر کو بھی چن سکتے تھے، عمر کو بھی چن سکتے تھے، عثمان کو بھی چن سکتے تھے، علی المرتضیٰ کو بھی چن سکتے تھے، لیکن نہیں، اس شہادت کے قصے کی تکمیل کے لیے، خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ نے میرے حسین کو چنا۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، میرے نبی نے فرمایا تھا الحسن والحسین ہما ریحانتایا من الدنیا، حسن بھی حسین بھی میرے دنیا کے دو پھول ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا فاطمہ الم تعلمی ان بکاءہ یوزینی، میرے حسن اور حسین کو خاموش کراؤ، ان کا رونا مجھ محمد کو تکلیف دیتا ہے۔ کون حسن و حسین؟ جس کے لیے میرے نبی نے فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، جو آدمی حسین سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ کون حسن اور حسین؟ جس کے لیے میرے نبی نے دعائیں کی اللہم انی احبہما فاحب من یحبہما، اللہ ان دونوں سے پیار کر، جو ان سے پیار رکھے ان سے بھی پیار کر۔ اللہ نے میرے محبوب کی اس شہادت والی خواہش کی تکمیل کرنی تھی، ظہور کرنا تھا۔ کس پر کیا؟ حسن و حسین پر کیا۔ کیوں؟ آپ کو اتنی محبت تھی کسی صحابی کے لیے آپ نے سجدے کو لمبا نہیں کیا، حسن و حسین کے لیے سجدے کو لمبا کر دیا۔ آپ کا حکم ہے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام خطبہ پڑھنے کے لیے آ جائے اب نہ نماز جائز ہے نہ بات چیت کرنا جائز ہے، لیکن حسن و حسین جب مسجد نبوی کے اندر آتے ہیں، محبوب خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، خطبہ چھوڑ کر ان بیٹوں کو اٹھا لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کی جان ہے۔ میرے محبوب نبی نے فرمایا تھا حسن سینے تک میرے مشابہ ہے، حسین سینے سے لے کر پاؤں تک مجھ محمد کے مشابہ ہے۔ اللہ نے یہ قربانی دینی تھی، یہی وجہ ہے میرے محبوب نبی کے عمر بھی شہید ہوئے، عثمان بھی شہید ہوئے، علی بھی شہید ہوئے، لیکن کسی کی شہادت کی پیشین گوئی میرے محبوب نے نہیں دی، لیکن حسین کی شہادت کی گواہی میرے نبی نے بھی دی ہے، نبی سے سن کر علی نے بھی دی ہے۔ آپ ام سلمہ کے گھر بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابراہیم جو آپ کے حقیقی لاڈلے صاحبزادے ہیں وہ بھی آپ کی گودی میں سوار تھے، امام حسین وہ بھی آپ کی گودی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جبریل آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے آپ کو ابراہیم سے بھی محبت ہے، حسین سے بھی محبت ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ایک میری بیٹی کا بیٹا ہے، ایک میرا بیٹا ہے، میں ان سے پیار کیوں نہ کروں، میں ان سے محبت کیوں نہ کروں؟ جبریل نے کہا میرے محبوب اللہ فرما رہے ہیں ان میں سے ایک کا انتخاب کر لو، ایک دنیا سے چلا جائے گا، اللہ کو پیارا ہو جائے گا، ایک نے آپ کے پاس رہنا ہے، حسین کو چن لو یا ابراہیم کو چن لو۔ میرے محبوب نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رحمت کا دریا جوش میں آ گیا، کہنے لگے اے اللہ مجھے تو نے کیسی آزمائش میں ڈالا، مجھے تو نے کیسی مشقت میں ڈالا۔ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے حضرت ابراہیم پر حضرت حسین کا انتخاب کیا، میں نے اپنے بیٹے ابراہیم پر حسین کو چن لیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد ہفتہ دو ہفتے گزرے تھے، ابراہیم کو وفات دے دی، ابراہیم چلے گئے، جنازہ ادا کر دیا گیا، کچھ دن گزرے، پھر جب حسین سامنے آتے حضرت محمد الرسول اللہ اٹھا لیتے، چوم لیتے، چومنے کے بعد سینے سے لگاتے، اعلان کرتے فدیت من فدیتہ یا ابن ابراہیم، اے میرے حسین آج تو مجھے بڑا پیارا ہے، تو میری آنکھوں کا سرور ہے، تو میرے دل کا سکون ہے، میں نے تجھ پر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ زندہ باد، اہل بیت زندہ باد، تیرا حسین میرا حسین، تیرا حسین میرا
کیوں نہ اتنا پیار ہو، کیوں نہ اتنا پیار ہو، مجھے کوئی ایسی ہستی نظر نہیں آتی، ایسا بچہ نظر نہیں آتا۔ حسن پیدا ہوئے، میرے نبی کو اطلاع ملی، تشریف لائے، کہا علی بیٹے کی زیارت کراؤ، سامنے لایا گیا، نام کیا رکھا ہے؟ کہا جی حرب رکھا ہے۔ حرب کا معنی جنگجو ہوتا ہے، مجھ علی کو جنگ بڑی پسند ہے، میں دلیر آدمی ہوں، اپنے بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا یہ حرب نہیں ہے، یہ حسن ہے۔ دوسرا بیٹا پیدا ہوا، علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا حسین، کہا حرب رکھا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، اس کا نام بھی جنگجو والا نہیں رکھنا، یہ میرا بیٹا حسین ہے۔ تیسرا بیٹا پیدا ہوا، آپ نے پوچھا علی نام کیا رکھا ہے؟ جی کہا حرب رکھا ہے، مجھے یہ نام بڑا پسند ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تیرے بیٹے ہوں گے لیکن یہ میرے بیٹے بھی ہیں، ایک کا نام حسن رکھا، دوسرے کا نام حسین رکھا، اس کا نام محسن رکھ رہا ہوں کیونکہ ہارون علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، اللہ نے ان کو 3 فرزند دیے، ایک کا نام شبیر تھا، ایک کا نام شبر تھا، ایک کا نام مشبر تھا، انہی کی نسبت سے میں اپنے بیٹوں کا نام حسن رکھا ہے، حسین رکھا ہے، محسن رکھا ہے۔ حسن کا معنی دیکھ لو خوبصورت ہے، حسین کا معنی دیکھ لو خوبصورت ہے، محسن کا معنی دیکھ لو خوبصورت ہے۔ مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا، ایسا بچہ نظر نہیں آیا جس کا بچے کا نام بھی محمد الرسول اللہ نے رکھا ہو۔ عقیقہ کرنے کی باری آئی، میرے محبوب نبی نے فرمایا میں ان کا نانا ہوں، تم نے عقیقہ نہیں کرنا۔ حق الحسن والحسین کبشن و کبشن، 2 مینڈے منگوائے، ایک مینڈا حسن کی طرف سے کیا، ایک مینڈا حسین کی طرف سے کیا۔ اس کے بعد اذان دینے کی باری آئی، میرے نبی نے کبھی مسجد میں کھڑے ہو کر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی اذان نہیں دی، کسی بچے کے کان میں اذان نہیں دی۔ واحد امام حسن ہے، واحد امام حسین ہے جن کے کانوں میں محمد الرسول اللہ نے اذانیں دی۔ وہ کان کیسے ایسے حسین بچے، امام حسن و حسین جب ان کو بھوک لگتی اپنی ان کو زبان چسواتے۔ کون حسن و حسین؟ کبھی ان کی زبان چوس لیتے، کبھی ان کے ماتھے کو چوس لیتے۔ اور ظالم درندوں، شامیوں، کوفیوں، یزیدیوں، عبید اللہ بن زیاد کی ٹیم، تجھے حیا نہ آئی، شرم نہ آئی؟ تم کس کے ساتھ جنگ کر رہے تھے؟ کس کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے؟ کس کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے؟ کس سے بیعت لے رہے تھے؟ وہ تو ایسی ہستیاں تھیں جن کے ہاتھ پر بیعت لی نہیں جاتی، بیعت کی جاتی ہے۔ کس سے تم بیعت لے رہے تھے؟ اب اس سے آگے آئے آپ، امام حسن و حسین، آپ کو آپ کے ہمسائے نہیں بتائیں گے پوری بات، لیکن انشاءاللہ العزیز اہل السنت والجماعت علماء دیوبند کے یہ پروانے آپ کو پوری بات بتائیں گے۔ حضرت امام حسن اور امام حسین نبی علیہ السلام کے کیا لگتے ہیں؟ کیا لگتے ہیں؟ نواسے۔ اسا سریکی جادو ڈوہترا، نواسے لگتے ہیں۔ نواسا کسے کہتے ہیں؟ بیٹی کے اولاد، نواسا۔ نبی کے یہی صرف 2 نواسے ہیں یا کوئی اور بھی ہے؟ کتنے اور؟ کتنے اور ہیں؟ 4 نواسے ہیں آپ کے۔ کتنے نواسے ہیں؟ کل کتنے نواسے ہیں؟ حضرت محسن کا کسی نے ذکر کیا ہے، کسی نے نہیں کیا؟ اگر محسن کو بھی ملائیں تو 5 نواسے بنتے ہیں۔ نواسا کہتے ہیں بیٹی کی اولاد کو، وہ نواسا ہوتا ہے۔ 4 نواسے وہ نہیں بتائیں گے آپ کو، کیوں؟ اگر بتاتے ہیں تو ماننا پڑے گا نبی کی بیٹی صرف فاطمہ نہیں تھی، اور بھی تھی، وہ تو انہوں نے ماننا نہیں، اس لیے صرف یہی 2 نواسوں کا نام یاد کرواتے ہیں، حسن اور حسین۔ آؤ، نبی کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4۔ بڑی کا نام ہے زینب، چھوٹی کا نام ہے رقیہ، اس سے چھوٹی کا نام ہے ام کلثوم، اس سے چھوٹی کا نام ہے فاطمہ الزہرا۔ یہ 4 میرے نبی کی لخت جگر ہیں۔ جب آیت مبارکہ آئی 22واں پارہ پڑھ لو، پہلا رکوع، اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی کی بیویو، تمہاری شان کا مقابلہ کوئی دنیا کی عورت نہیں کر سکتی۔ وہ جتنی نمازیں پڑھ لے، روزے رکھ لے، حج اور زکوٰۃ ادا کر لے، تمہاری شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔
ان اتقیتن بشرطے کہ تم تقوی اختیار کرو، قرن فی بیوتکن گھر کے اندر باپرد ہو کر رہو، اطعن اللہ و رسولہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، آتین الزکات زکات ادا کرو، اقمنا الصلاۃ نماز پڑھو، تب تمہارا مقابلہ کوئی دنیا کی عورت نہیں کر سکتی۔ اللہ تو میرے نبی کی بیویوں کو نماز کا کہہ کر، زکات کا کہہ کر، پردے کا کہہ کر کیا انعام دینا چاہتا ہے، کیا پروانہ دینا چاہتا ہے۔ اللہ اس آیت کے شروع میں خطاب کس کو کہتے ہیں؟ یا نساء النبی، اے میری نبی کی بیویوں۔ اس کا آخری جملہ ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی بیویوں اہل البیت تم یہ نماز بھی پڑھو، زکات بھی دو، باپرد بھی رہو، میں تمہیں نجاست سے پاک کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں طاہر اور مطہر بنانا چاہتا ہوں۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اس آیت کے اندر اہل بیت نبی کی بیویوں کو کہا گیا۔ میرے نبی نے علی کو بلایا، حسن کو بلایا، حسین کو بلایا، فاطمہ کو بلایا، اپنی کملی اپنی چادر اوپر ڈالی، خود نیچے بیٹھ کے اللہ سے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ تو نے میری بیویوں کو قرآن میں اہل بیت قرار دیا ہے، میں تو اس سے دعا کر رہا ہوں میرا بیٹا حسن بھی اہل بیت میں ہے، حسین بھی اہل بیت میں ہے، فاطمہ بھی اہل بیت میں ہے، علی بھی اہل بیت میں ہے، فَذَهَبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، ان سے بھی گندگی دور کر دیجئے، وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، ان کو بھی پاکیزہ بنا دیجئے۔ ہم اہل سنت والجماعت اللہ کے قرآن کو بھی مانتے ہیں، محمد کے فرمان کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے بیویاں اہل بیت، محمد کا فرمان کہتا ہے نبی کے بچے اہل بیت۔ ہم کہتے ہیں قرآن بھی سچا، محمد نبی کا فرمان بھی سچا، نبی کی بیویاں بھی اہل بیت، نبی کے بچے بھی اہل بیت۔ مجھے ایک ملنگ کہنے لگا کہ تم کہتے تھے کہ نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، اس چادر کے اندر تو ایک آئی، اگر باقی بھی 3 بیٹیاں بھی ہوتی تو باقی بھی تو چادر کے نیچے آنی تھی، وہ کیوں نہیں آئیں؟ میں نے کہا یہ واقعہ چادر والا کس سن ہجری میں پیش آیا؟ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں۔ میں نے کہا جاؤ تاریخ پڑھو، اس آیت کا شان نزول پڑھو۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی 8 ہجری میں، اور باقی تینوں کی تینوں بیٹیاں 8 ہجری سے پہلے وفات پا چکی تھیں۔ تو جب وہ وفات پا چکی تھی تو کیسے چادر میں آتی؟ اگر زندہ ہوتی تو ضرور چادر میں آتی۔ پہلی بیٹی زینب، اس کا نکاح کہاں ہوا؟ میرے نبی نے حضرت خدیجہ سے اپنی بیگم سے مشورہ کیا کہاں رشتہ کرنا چاہیے۔ حضرت خدیجہ نے کہا میرا بھتیجا جوان ہے جس کا نام ابو العاص ہے، یہ رشتہ ہم ان سے کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت زینب بڑی بیٹی کی شادی ہو گئی حضرت ابو العاص سے۔ دوسری بیٹی رقیہ، تیسری ام کلثوم، ان دونوں کی شادی ہوئی یکے بعد دیگر حضرت عثمان سے۔ چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا تھی، ان کی شادی ہوئی سیدنا علی المرتضیٰ سے۔ اب میں آپ کو بتانے لگا تھا نواسے کتنا ہیں۔ اب ان 4 بیٹیوں کی اولاد کو سمجھنا۔ پہلی بیٹی بی بی سیدہ زینب کی اولاد بھی نواسہ ہوتی ہے۔ ان کی اولاد میں ایک بیٹا ہوا جس کا نام رکھا گیا علی بن ابو العاص۔ یہ کون علی بن ابو العاص ہے؟ جو روایات کے اندر آتا ہے میرے نبی کو اتنا پیارے تھے، ہر وقت میرے نبی جس طرح نانا اپنے نواسے کو اٹھائے پھرتا ہے میرے نبی بھی ان کو اٹھاتے پھرتے تھے۔ جب مکہ فتح ہوا آپ مدینہ سے فاتح مکہ بن کر تشریف لائے، بیت اللہ کے اندر آئے، حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی علی بن ابو العاص اپنے نواسے کو کہا میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ، جو 360 بیت اللہ میں بت رکھے ہیں ایک ایک کر کے سب کو اوندھا کر دو، سب کو لٹکا دو، سب کو توڑ دو۔ جو پہلے خانہ کعبہ کے اندر بت شکن بنا، بتوں کو توڑنا والا بنا، وہ میرے نبی کا پہلا نواسہ علی بن ابو العاص تھا۔ اور اس وقت ان کی عمر تھی 14 سال۔ 22 سال کی عمر میں جنگ یرموک ہوئی اور یہ جنگ یرموک میں شہید ہو گئے۔ دوسری بیٹی بی بی رقیہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام رکھا گیا عبداللہ بن عثمان۔ یہ 16-17 مہینے کے تھے
کہ مرغ نے ان کی آنکھ میں زخم کیا، اپنی چونچ ماری اور یہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسے چھوٹی عمر میں۔ حضرت ام کلثوم تیسری بیٹی تھی، اس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور حضرت فاطمہ چوتھی بیٹی تھی، اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے یا 3 بیٹے، ایک حسن ایک حسین اور تیسرے حضرت محسن۔ محسن نہیں ہے، بعض لوگ محسن پڑھتے، یہ محسن ہیں، مشبر کی طرح۔ یہ نواسیں آپ کے 4 یا 5۔ اب آئیں نواسیاں کتنی ہیں۔ پہلی نواسی، پہلی بیٹی حضرت زینب کی بیٹی ایک پیدا ہوئی جس کا نام رکھا گیا امامہ۔ ذرا بول لو کیا نام ہے؟ یہ امامہ وہ ہے، بخاری شریف کھولو، میرے نبی نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وہو حامل امامہ، میرے نبی کبھی کبھی نماز کے لیے تشریف لاتے، نوافل پڑھتے، آپ کے کندھے پر امامہ سوار ہوتی، آپ رکوع اور سجدہ کرتے، اس کو نیچے بٹھا دیتے، قیام کرتے، اس کو کندھوں پر بٹھا دیتے، اتنا پیار اس سے تھا۔ کون امامہ؟ یہ وہی امامہ ہے جب سیدہ فاطمہ کی شادی ہوئی سیدنا علی المرتضیٰ سے، بعد میں حضرت فاطمہ بیمار ہوئیں، بیماری کے عالم میں جب مایوس ہوئی زندگی سے، علی کو بلایا، پوچھا علی میرے بعد شادی کرو گے؟ حضرت سیدنا علی نے کہا دیکھا جائے گا، اللہ آپ کی زندگی لمبی کرے۔ حضرت فاطمہ نے کہا میری وصیت یاد رکھنا، لکھ لینا، میں یہ وصیت کر رہی ہوں، اگر میرے بعد شادی کا موڈ بنے، شادی کا ارادہ بنے، میری بڑی بہن حضرت زینب کی بیٹی امامہ جوان ہو چکی ہے، اگر میں دنیا سے چلی جاؤں تمہارا شادی کا ارادہ بنے، میری بھانجی امامہ سے شادی کر لینا۔ حضرت فاطمہ وفات پا گئی، اس کے بعد اسی امامہ سے سیدنا علی المرتضیٰ نے نکاح کیا۔ اگر میرے نبی کی اور بیٹی کوئی نہیں تو یہ بھانجی کہاں گئی؟ حضرت فاطمہ کی وصیت کیسے آ گئی کہ میری بھانجی سے شادی کرنا؟ اس سے آگے چلو، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کی کوئی بیٹی نہیں تھی جو نواسی بنے۔ حضرت فاطمہ کی 2 بیٹیاں تھیں سیدنا علی سے، دونوں کا نام اپنی بہنوں کے نام پر رکھا۔ بڑی بیٹی کا نام فاطمہ نے اپنی بڑی بہن زینب کے نام پر زینب رکھا، دوسری بیٹی پیدا ہوئی اپنی اس زینب سے چھوٹی والی بہن ام کلثوم پر اپنی بیٹی کا نام ام کلثوم رکھا۔ اب آگے دیکھنا، زینب کا رشتہ کہاں ہوا؟ عبداللہ ابن جعفر سے، یہ آپ کے چچا زاد تھے۔ دوسری بیٹی بی بی سیدہ فاطمہ کے پیٹ سے مولا علی کی جو بچی پیدا ہوئی، اس کا نکاح ہوا سیدنا عمر ابن خطاب سے۔ آج تو تو کہتا ہے عمر اور علی کی آپس میں نہیں بنی، عمر اور علی کی آپس میں لڑائی تھی، سیدنا عمر نے دروازہ جلایا تھا، بی بی فاطمہ پر نعوذ باللہ یہ ظلم کیا تھا۔ میرا سوال یہ ہے ام کلثوم کا رشتہ مولا علی نے کیوں دیا عمر ابن خطاب کو؟ عمر ابن خطاب داماد ہے، مولا علی سسر ہے۔ اگر تیرے دل دماغ میں عمر کی نفرت ہے، کل کو علی المرتضیٰ کو کیا جواب دے گا؟ تو اپنی بیٹی کا رشتہ اچھے خاندان میں کرے، علی المرتضیٰ نے کیوں رشتہ دیا اپنی بیٹی کا سیدنا عمر ابن خطاب کو؟ اس سے آگے چلیں، حضرت امام حسن اور امام حسین کس کے بیٹے ہیں؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے یہی 2 بیٹے تھے یا کوئی اور بیٹے بھی ہیں؟ ایک روایت میں آتا ہے 11، ایک میں آتا ہے 14، ایک میں آتا ہے 18 آپ کے بیٹے تھے، لیکن وہ لوگ آپ کو نہیں بتائیں گے آپ کے ہمسائے، کیونکہ اگر بتاتے ہیں تو پھر ان کی ساری عمارت بنیاد زمین بوس ہو جاتی ہے۔ انہوں نے تو کہا ہوا تھا جی بی بی فاطمہ کا حق مارا تھا، بی بی کے دشمن ہوئے تھے، نعوذ باللہ باغ فدق کھا گئے تھے، فلاں کر دیا تھا، فلاں کر دیا تھا۔ اب نام یاد رکھنا، جا کر ان سے پوچھنا تم حسن و حسین کا نام بتاتے ہو، ہم نے تو حسن و حسین کی شفاعت بھی لینی ہے، مولا علی کے باقی بیٹوں کی شفاعت بھی لینی ہے۔ کیا تمہارا بغض ہے علی کے باقی بیٹوں سے؟ کیا بغض ہے، کیا دشمنی ہے؟ علی کے باقی بیٹوں کا نام کیوں نہیں بتاتے؟ یاد رکھنا، میں جس ترتیب سے نام بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے اوپر نیچے ہو جائیں، بڑا بعد میں آ جائے، چھوٹا پہلے آ جائے، لیکن ہیں یہ ترتیب اس لیے بنائی ہے تاکہ نام یاد کرنے میں آسانی ہو۔ 2 کا نام ہے عبداللہ،
علی کے دو بیٹوں کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، دو کا نام ہے محمد، دو کا نام ہے ابو بکر، دو کا نام ہے عمر، دو کا نام ہے عثمان۔ او بابا تو کہتا تھا لڑائی ہے، مولا علی اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر عمر عثمان کیوں رکھ رہے ہیں؟ دو کا نام عبداللہ، دو کا نام محمد، دو کا نام ابو بکر، دو کا نام عمر، دو کا نام عثمان، دو کا نام جعفر، دو کا نام یحییٰ، دو کا نام عباس، ایک کا نام عون، ایک کا نام یحییٰ، 17ویں کا نام امام حسن، 18ویں کا نام امام حسین۔ مجھے جواب ملتا ہے جی وہ حاکم تھے، امیر تھے، بادشاہ تھے، مولا علی نے ان کے کہنے پر اپنے بیٹوں کا نام رکھ دیا، ورنہ مولا علی کی یہ دلی خواہش نہیں تھی کہ اپنے بیٹوں کا نام ان کے نام پر رکھے، وہ تو بادشاہ تھے۔ میں نے کہا میں تو سمجھتا تھا تو علی کو بہادر مانتا ہے، میں تو سمجھتا تھا تو اللہ کا شیر مانتا ہے، کیا تیرا یہ عقیدہ ہے؟ مولا علی نعوذ باللہ ڈر گئے تھے۔ ایسا نہیں، اللہ کا شیر کسی سے ڈرا نہیں کرتا۔ اگر اس نے اپنی بیٹیوں کے نام، اپنی اولاد کے نام ابو بکر رکھے، عمر رکھے، عثمان رکھے، دلی محبت کی وجہ سے رکھے، اگر یہ تسلیم نہیں ہے تو اس سے آگے چل، امام حسن کی اولاد کو دیکھ لے، آپ کو ابو بکر عمر ملیں گے۔ حسین کی اولاد کو دیکھ لے، بیٹوں کا نام ابو بکر عمر ملے گا۔ امام باقر کی اولاد کو دیکھ لے، ان کے بیٹوں کا نام ابو بکر عمر ملے گا۔ جعفر صادق کی اولاد کو دیکھ لے، بیٹوں کا نام ابو بکر عمر ملے گا۔ موسیٰ کاظم کے بیٹے دیکھ لے، نام ابو بکر عمر ملے گا۔ اگر یقین نہیں آتا مجھے لسٹ پکڑوا جس لسٹ کے اندر شہدائے کربلا کے نام ہوں کہ کربلا کا فلاں شہید بھی ہے، 72 نام لکھے ہوں، لیکن یہ آپ کو 3-4 کے نام بتائیں گے، باقی شہیدوں کے نام یہ لوگ چھپائیں گے، بتائیں گے نہیں۔ کیوں؟ اگر بتاتے ہیں تو کربلا کے شہیدوں میں ابو بکر بن علی بھی ہے، کربلا کے شہیدوں میں ابو بکر بن حسن بھی ہے، کربلا کے شہیدوں میں عمر بن حسن بھی ہے، کربلا کے شہیدوں میں عثمان بن حسین بھی ہے۔ میں نے کہا تو کہتا تھا مولا علی نے ابو بکر عمر کی وجہ سے، بادشاہ ہونے کی وجہ سے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر عمر رکھے۔ یہ کربلا کے شہداء کی لائنوں میں ابو بکر نام کا بندہ کون ہے، عمر نام کا بچہ کون ہے، عثمان نام کا بچہ کون ہے؟ یہ مولا علی کے بیٹے نہیں، پوتے ہیں، مولا علی کے بیٹے نہیں، نواسے ہیں۔ ان کا نام کس وجہ سے رکھا گیا؟ میں نے کہا یہی ایک جواب دل کو لگتا ہے۔ مولا علی کو بھی ابو بکر عمر سے محبت تھی، امام حسن کو بھی ابو بکر عمر سے محبت تھی، حسین کو بھی ابو بکر عمر سے محبت تھی، زین العابدین کو بھی ابو بکر عمر سے محبت تھی، امام باقر کو بھی ابو بکر عمر سے محبت تھی، موسیٰ کاظم کو بھی ابو بکر عمر سے محبت تھی۔ اسی محبت کی وجہ سے انہوں نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر عمر رکھا۔ اس سے آگے چلیں، اگر یہ رشتہ آپ نے یاد کر لیا جو میں ابھی بتانے والا ہوں، ان کی بنیادیں ہل جانی ہیں، آپ کا ایمان مضبوط ہونا ہے۔ مولا علی کے ایک بیٹے کا نام ہے امام حسین۔ کیا نام ہے؟ امام حسین کے بیٹے کا نام ہے علی، جن کو کہا جاتا ہے زین العابدین۔ علی بن حسین کا نام ہے نام علی بن حسین ہے، کہا جاتا ہے زین العابدین۔ زین العابدین کے بیٹے ہیں امام باقر، امام باقر کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق۔ یہ ترتیب آگئی سمجھ؟ امام باقر یہ بیٹے ہیں امام زین العابدین کے، زین العابدین بیٹے ہیں امام حسین کے، امام حسین بیٹے ہیں مولا علی کے۔ اب دوسری طرف آئیں، یہ دوسرا رشتہ، اس کو یاد رکھنا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے عبد الرحمن، ایک کا نام ہے محمد بن ابی بکر۔ عبد الرحمن بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر۔ عبد الرحمن بن ابی بکر کو اللہ نے بیٹی دی جس کا نام رکھا اسما۔ محمد بن ابی بکر کو اللہ نے بیٹا دیا جس کا نام رکھا قاسم۔ اب وہ قاسم بیٹا ہے محمد بن ابی بکر کا، محمد بن ابی بکر بیٹا ہے ابو بکر صدیق کا، اسما بیٹی ہے عبد الرحمن بن ابی بکر کی، عبد الرحمن بیٹے ہیں ابو بکر صدیق کے۔ اب اس قاسم اور بیٹی اسما کا آپس میں نکاح ہوتا ہے، آپس میں نکاح ہوتا ہے قاسم کا اور اسما کا۔ اسما کا پردادا بھی ابو بکر، پردادا بھی ابو بکر،
قاسم کا پردادا بھی ابو بکر۔ اب ان قاسم اور اسما کا نکاح ہوتا ہے، شادی کے بعد اللہ بیٹی دیتے ہیں، جس بیٹی کا نام رکھا گیا ام فروا۔ بیٹی کا نام کیا رکھا گیا؟ اب ام فروا کی اماں کا نام اسما، اسما کے ابے کا نام عبد الرحمن، عبد الرحمن کے ابے کا نام ابو بکر، اس ام فروا کے ابا کا نام قاسم، قاسم کے ابا کا نام محمد، محمد کے ابا کا نام ابو بکر۔ دونوں طرف سے پر نانا بھی ابو بکر بنتے ہیں ام فروا کے، پر دادا بھی ابو بکر بنتے ہیں۔ اس ام فروا کی شادی ہوئی امام باقر سے۔ کون امام باقر؟ جو حضرت حسین کا پوتا ہے، علی کا پڑپوتا ہے، حضرت امام زین العابدین کا بیٹا ہے۔ کس سے شادی ہوئی؟ ام فروا سے، جو ام فروا ابو بکر کی پڑپوتی ہے، ابو بکر کی پڑنواسی ہے۔ یہ ان دونوں کا رشتہ ام فروا کا امام باقر سے ہوا۔ امام باقر کی شادی ہو گئی، شادی کے بعد اللہ نے بیٹا دیا، بیٹے کا نام رکھا گیا جعفر صادق، جس کی بنیاد پر تیری فقہ ہے، فقہ جعفری۔ تو کہاں تک ان کو جدا کرے گا امام جعفر صادق کا؟ پر نانا بھی ابو بکر، پر دادا بھی ابو بکر ہے۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، مقام صحابہ، شان اہل بیت، تیرا حسین میرا حسین، نعرہ تکبیر۔ وقت مختصر ہے، میں اس کو مختصر کرنے لگا ہوں، مقصد کی طرف آنے لگا ہوں۔ حضرت امام حسین شہید ہوئے۔ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ سمجھ لو، سن لو، یزید ہو، ابن زیاد ہو، شمر ہو، سیدنا امام حسین کے قتل میں، امام حسین کے بچوں کے قتل میں، امام اہل بیت کے خواتین کے قتل میں زبانی طور پر کوئی شریک ہے، مشورے کے طور پر کوئی شریک ہے، تلوار کے طور پر کوئی شریک ہے، یا اس قتل پر راضی ہے، وہ چاہے یزید ہو، چاہے ابن زیاد ہو، چاہے شمر ہو، اہل سنت والجماعت کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم حسینی ہیں، حسین کی شفاعت لیں گے اور حسین کی شفاعت ملے گی۔ یزید، ابن زیاد، شمر سمیت جو لوگ بھی قتل حسین میں شریک یا راضی تھے، سب پر اللہ کی بھی لعنت، ہماری ساری کائنات کی لعنت ہے۔ کوئی خاموشی نہیں، کوئی رعایت نہیں۔ بیعت لینی ہے، کس سے بیعت لینی ہے؟ جی بلا لاؤ، پکڑ لاؤ، گرفتار کر لاؤ۔ کبھی یزید کسی کو گورنر بنا رہا ہے، کبھی کسی کو گورنر بنا رہا ہے۔ بدبخت، تجھے تو ان کے گھر جانا چاہیے تھا جن کی وجہ سے آپ کے ابا کو عزت ملی، جن کی وجہ سے آپ کو عزت ملی، جن کی وجہ سے ساری کائنات کو عزت ملی۔ تجھے کیا پڑی ہے؟ ان کو بلا رہا ہے، ان سے بیعت لے رہا ہے، جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا تو جنت کے سردار ہیں۔ اب حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد دو ذہن بن گئے۔ ایک ذہن نے کیا کیا؟ یار کم از کم سنی ہو، سنی بن کر رہو، تکڑے ہو، تمہارا ہر مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ ہم نے تو ایسا کام بنا دیا ہے سنیوں نے۔ اشب طاؤس، حضرت نفت العرب کے اندر ایک واقعہ ہے اشب طاؤس کا، لالچی قسم کا آدمی تھا، عبداللہ ابن عمر کا دور تھا۔ اس کو بچے تنگ کرتے تھے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، جہاں سے گزرتا 35 بچے اس کو ہو ہا کرتے، وہ بیچارہ پریشان ہوتا۔ ایک دن بچے اس کے سر آ گئے۔ اشب طاؤس نے سوچا کہ ان بچوں کو کیسے بگاؤں۔ انہوں نے کہا او بچوں، بچے خاموش ہو گئے، جی جاؤ مسجد نبی کے اندر عبداللہ بن عمر کھجوریں تقسیم کر رہے ہیں، کھجوریں لے آؤ۔ مارا تو جھوٹ، بولا تو جھوٹ تھا۔ جب بچے سارے بھاگنے لگے، پیچھے یہ بھی دوڑ پڑا، شاید بانٹ رہے ہوں تو میں بھی جاؤں لے آؤں۔ بچوں کو بھگانے کے لیے جھوٹ بولا تھا، پھر خود ان کے پیچھے بھگا۔ ہم نے بھی وہی کام کیا۔ وہ کر رہے ہیں، سبیلیں تقسیم کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں، وہ خیراتیں کر رہے ہیں ہم بھی کریں، وہ مجلسے کر رہے ہیں ہم بھی کریں، وہ ہائے بائے کر رہے ہیں ہم بھی کریں، وہ کالے کپڑے پہن رہے ہیں ہم بھی کریں، وہ نے جھنڈا لگا دیا ہم بھی کریں۔ بھی کچھ پڑا بھی ہے۔ امام حسین بھوکے شہید ہوئے،
تم سارا دن چاول کھا کر بد ہضمی ہو جاتے ہو. امام حسین پیاسے شہید ہوئے، تم سکرین ملا کر سبیلے لگا کر پی رہے ہو، پلا رہے ہو. کبھی سوچا کہ ہماری کس طرح مطابقت ہوتی؟ تمہاری تو مطابقت، تمہارا پیار، تمہاری محبت حسین سے تب بنتی تھی. حسین بھی بھوکے گئے تھے، حسین بھی پیاسے دنیا سے گئے تھے. تم کہتے ہمارے نبی نے بھی روزہ رکھا تھا، بھی بھوک روکی تھی، پیاس روکی تھی. حسین بھی بھوکے اور پیاسے گئے تھے، ہم بھی روزہ رکھ کر حسین کو بھی راضی کریں گے، حسین کے نانا کو بھی راضی کریں گے. اب دو نظریے ہیں. ایک نظریہ یہ ہے سینے پر کچھ مارو، ایک نظریہ یہ ہے چھوٹا بچہ بھی ہے، چاقو رکھ کر اس کے اوپر کچھ مارو تاکہ اس کا خون نکل آئے، قیامت والے دن ہمارا شمار حسین کے چاہنے والوں میں ہو جائے. دوسرا نظریہ یہ ہے حسین کا ذکر کرو، عبادت، حسین پر درود پڑھو، عبادت، حسین کے لیے دعائے رحمت کرو، عبادت، تلاوت کر کے ایصال ثواب کرو، عبادت، ان کی نعت خوانی کرو، عبادت، ان کے اوپر بیان کرو، عبادت، ان کے اوپر حدیثیں پڑھو، عبادت، ان کی تعلیمات پر عمل کرو، عبادت. ایک یہ نظریہ ہے. ہماری قوم نہ حسین کی تعلیمات کو لے رہی ہے، نہ حسین کے نقش قدم پر چل رہی ہے، بس ہائے وائے میں لگ کر ساری زندگی ایسے کر دی. کہتے ہیں جی آپ تو کہتے ہیں کہ رونا پیٹنا منع ہے، میرے نبی نے فرمایا، بخاری کی حدیث میں نے سنائی، جس نے رخسار پیٹا، گریبان چاکا، وہ میری امت میں سے نہیں ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے سکے چچا ہیں، جنگ کے اندر، جنگ احد میں آپ کے 12 ٹکڑے آپ کے سامنے پڑے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو ہیں، لیکن زبان سے کوئی آواز نہیں نکلی، سر کے اندر مٹی نہیں ڈالی، ہائے وائے نہیں کیا، کوئی ماتمی مجلس منعقد نہ کی، صبر کا درس دیا. اگر ماتم جائز ہوتا تو میرے پیارے پیغمبر اپنے سگے چچا کی لاش پر کھڑے ہو کر ماتم کرتے، لیکن کبھی نہیں ہوا. امام حسین کے والد حضرت علی 21 رمضان کو شہید ہوئے، ماتمی مجلس ہوتی، جائز ہوتا، امام حسن حسین کرتے. حضرت حسن فوت ہوئے، حسین کرتے، کسی نے نہیں کیا. سب نے یہی درس دیا، ان اللہ مع الصابرین. ایک آدمی کہنے لگا کہ جی حضرت اویس کرنی کو آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا جی جانتا ہوں. کیا ہے؟ جی اویس کرنی تو 32 کے 32 دانت توڑوا ڈالے تھے محبت میں، وہ تو خون نکلا تھا، کیا وہ جائز ہے؟ میں نے کہا کب توڑوائے تھے؟ کہتا ہے غزوہ احد کے موقع پر. میں نے کہا کیا ہوا تھا؟ کہتے جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک شہید ہوا، کوئی تیر تلوار نیزہ لگا، خون نکلا. حضرت اویس کرنی وہاں موجود نہیں تھے، ان کو پتہ چلا کہ میرے نبی کا دانت شہید ہو گیا ہے. انہوں نے وہیں اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے پکڑا، اور بلکہ اپنے دانت کو ہاتھ سے پکڑ کر چھین لیا، باہر نکال لیا، خون نکل آیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد سوچا میں نے تو اس طرف والا دانت نکالا ہے، شاید اس طرف والا ہو. پھر سوچا شاید اوپر والا ہو، وہ توڑ دیا. پھر کہا اس طرف والا ہو، وہ توڑ دیا. 32 کے 32 محبت میں توڑ ڈالے. میں نے کہا یہ واقعہ ہے کس کتاب میں؟ کہتے کتاب تو مجھے یاد نہیں. میں نے کہا تجھے چیلنج ہے، اگر کسی مستند کتاب میں یہ واقعہ دکھا دے تو میں تجھے 10 لاکھ روپے انعام دوں گا. کسی مستند کتاب میں ایسے جھوٹے واقعے بنا پھرتے ہو جس کا کسی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. کہتا یہ جھوٹا کیسے ہے؟ میں نے کہا اب میں تجھے سمجھاتا ہوں. حضرت اویس کرنی آپ کے بقول انہوں نے 32 دانت توڑے اس وجہ سے کہ ان کو پتہ نہیں چلا نبی کا کون سا دانت ٹوٹا ہے. مولا علی احد میں شریک تھے؟ کہتا جی شریک تھے. میں نے کہا مولا علی کو تو ایک دانت توڑوانا ہوتا، وہ ایک دانت انہوں نے کیوں نہیں توڑا؟ اگر دانت توڑوانا عبادت ہے تو مولا علی نے کیوں نہیں توڑا؟ جب مولا علی نے اپنا دانت نہیں توڑوایا، مجھے سمجھ آیا، مجھے عقیدہ ملا، دانت توڑوانا، خون نکلوانا عبادت نہیں ہے. عبادت وہ ہوتی ہے جو اللہ کا حکم ہو، محمد مصطفیٰ کا طریقہ ہو. ہم آپ کے طریقے کے مطابق چل رہے ہیں. آپ نے کبھی غور کیا قبرستان کے اندر ساری عورتیں ہماری، جب نبی کی آل کو، نبی کی بیویوں کو حکم ہے پردہ کرنے کا، تو کیا قبرستان میں ہماری عورتوں کو پردے کا حکم نہیں ہے؟ کس آیت میں، کس حدیث میں نبی نے حکم دیا کہ جی محرم کی 6-7 تاریخ کو قبرستان جاؤ؟ اور بندی تو دن ہے،
روکا بھی نہیں ہے جس دن جاؤ جب جاؤ، لیکن یہ تو نہیں کہا جس دن ایسے دن اپنی عورتوں کو لے کر جاؤ جس دن میں مرد زیادہ ہوں تاکہ بے پردگی ہو۔ اللہ کے بندو، ہم کون ہیں؟ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، نبی کی سنت اور جماعت صحابہ کے طریقے والے ہیں۔ ہمارا وہ عمل قابل قبول ہوگا جو محمد نبی کے فرمان کے مطابق ہوگا، وہ عمل قابل قبول ہوگا جو قرآن کے مطابق ہوگا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کی جماعت بھی برحق، اللہ کے نبی کے اہل بیت بھی برحق، اللہ کے نبی کی صحابہ سے محبت کرنا بھی ایمان، نبی کے اہل بیت سے بھی محبت کرنا ہمارا ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔